اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ شروع اللہ کے نام سے جو بہت مہربان اور نہایت رحم کرنے والا ہے۔ محترم سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب خیر و عافیت سے ہوں گے اور دعا گو ہوں کہ اللہ پاک ہمیشہ آپ کو صحت و تندرستی والی، ہزاروں خوشیوں والی، رحمتوں والی، برکتوں والی زندگی گزارنے کی توفیق عطا فرمائے۔ سامعین، آج میں اپنے سننے اور جاننے والے معزز اور پیارے بہن بھائیوں کے لیے بہت ہی خاص اور مجرب وظیفہ لے کر آپ کی خدمت میں حاضر ہوئی ہوں۔ میرا آج کا وظیفہ جمعرات کے دن کا ایک خاص وظیفہ ہے، یعنی جو آج میں آپ کے ساتھ وظیفہ شیئر کروں گی آپ نے اس جمعرات کے دن کرنا ہے انشاءاللہ تعالی۔ اس دن کے صدقے، اس وظیفے کے صدقے اللہ رب کریم آپ کی ہر دعا کو ضرور سنے گا۔ پیارے بہن بھائیوں، میرا ہر وظیفہ اللہ تعالیٰ سے حاجات کا وظیفہ ہوتا ہے، یعنی اس میں آپ کو بتایا جاتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کے پیارے نام اور قرآنی صورتوں سے جب اللہ کو پکارا جاتا ہے تو اللہ کریم اپنے بندے نچیز کی ہر دعا کو فوراً قبول کر لیتا ہے۔ بس ہمارا مانگنے کا طریقہ صحیح ہونا چاہیے، ہمیں مانگنے کا سلیقہ ہونا چاہیے، پھر دیکھیے اللہ رب العزت ہماری ہر دعاؤں کو قبول فرمائے گا۔ میرا آج کا وظیفہ اللہ تعالیٰ کے بہت ہی پیارے نام یا سمیع کا وظیفہ ہے۔ پیارے بہن بھائیوں، جب اللہ تعالیٰ کو اس کے اسم مبارک سے پکاریں گے تو وہ ہماری پکار کو ضرور سنے گا، بس ہمارے سچے دل اور نیت کی بات ہونی چاہیے۔ ایک واقعہ میں آپ کے ساتھ بیان کرتی ہوں کہ ایک بندہ تھا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں ایک بندہ اللہ تعالیٰ سے بہت ہی محبت کرتا تھا۔ وہ اکیلے جنگل کی طرف اپنی بکریاں لیے جا رہا تھا کہ اچانک حضرت موسیٰ علیہ السلام کا اس سے میل ہوا اور وہ بندہ اللہ تعالیٰ کا کچھ یوں ذکر کر رہا تھا کہ جب مجھے اللہ ملے گا تو میں اس کو کنگا کروں گا، اس کو نہلاؤں گا، اسے سرما لگاؤں گا، کپڑے پہناؤں گا۔ تو حضرت موسیٰ علیہ السلام کو یہ بات ناگوارا لگی، یعنی کہ اللہ تعالیٰ کی ذات کو یہ کہنا اچھا نہ لگا، تو انہوں نے اس آدمی کو، اس بندے کو ڈانٹا، کہا کہ تمہیں یہ علم نہیں کہ تم کس کے بارے میں بات کر رہے ہو، اللہ کریم کے بارے میں ایسے باتیں نہیں کر۔ اسے تھپڑ سیدھا کر دیا، یعنی کہ اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا۔ بندہ خاموش ہو گیا اور روتا ہوا اپنی منزل کو چلا گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام جب اللہ تعالیٰ سے کوہ طور پر ملنے گئے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے موسیٰ میں تم سے ناراض ہوں۔ فرمایا، یا اللہ کہ میں نے کون سی ایسی کوتاہی کی، کون سا ایسا کام کیا جس کی وجہ سے مجھے یہ سزا دے رہی ہے کہ مجھ سے آپ ہم کلام نہیں ہو رہے۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام اللہ تعالیٰ سے ہم کلام ہو جاتے تھے۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ آج جنگل میں فلاں بندہ تجھے ملا اور تو نے اس کے منہ پر تھپڑ مار دیا، کیوں؟ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ وہ آپ کی عظمت میں، آپ کی عزت و جلال میں کمی، یعنی کہ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اے اللہ وہ بندہ تیری شان میں گستاخی کر رہا تھا، وہ غلط بیانی کر رہا تھا اور مجھے ناگوارا لگا، اس لیے میں نے اس کے منہ پر تھپڑ سیدھا کر دیا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، جاؤ اور اس بندے سے معافی مانگو، تمہیں نہیں پتا کہ اس کا مانگنا مجھے کتنا اچھا لگ رہا تھا، اس کا مجھے یاد کرنا کتنا اچھا لگ رہا تھا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جب کوئی بندہ مجھے جس طرح بھی یاد کرتا ہے میں اس کی اسی طرح ہی پکار سنتا ہوں۔ وہ بندہ مجھے دل سے یاد کر رہا تھا، بے شک وہ میری شان میں گستاخی کر رہا تھا، لیکن مجھے یاد تو کر رہا تھا، میرا نام تو لے رہا تھا، وہ اس کا پیار کرنے کا انداز تھا، تم نے اس کو ڈانٹ دیا جس سے وہ خاموش ہو گیا۔ حضرت موسیٰ علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے معافی مانگی اور پھر وہ بندے سے بھی معافی مانگی۔ کہنے کا مطلب یہ ہے پیارے بہن بھائیوں کہ اللہ رب العزت کو سچے دل سے جیسے
جیسے بھی یاد کیا جائے، جس بھی حالت میں یاد کیا جائے، اللہ تعالیٰ اپنے بندے کی پکار کو ضرور سنتا ہے، کیونکہ ہمیں نہیں پتا کہ اللہ تعالیٰ کو کون سی ہماری ادا پسند ہے۔ ہمیں نماز پڑھنی چاہیے، ہر نیک اچھا کام کرنا چاہیے، اپنی زبان کو جھوٹ سے پاک رکھنا چاہیے، پھر دیکھیں اللہ تعالیٰ ہماری دعاؤں کو کیسے قبول فرمائے گا۔ وقت کی نزاکت کو مد نظر رکھتے ہوئے ہم اپنے وظیفے، اپنے عمل کی جانب چلتے ہیں، لیکن اس سے پہلے میری آپ سے گزارش ہے کہ جو میرے بہن بھائی میرے چینل پر نئے ہیں وہ میرے چینل کو لائک، شیئر اور سبسکرائب کرے تاکہ میری ہر نئی آنے والی ویڈیو کی اپڈیٹ آپ تک بر وقت آسانی سے پہنچتی رہے۔ جزاک اللہ۔ پیارے بہن بھائیوں، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعہ رات کے دن آپ نے 70 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اللہ تعالیٰ کا بہت ہی مبارک نام، صفاتی اور عظمت والا نام یا سمیع کو 70 مرتبہ دل سے پکارنا ہے، دل سے نیت کرنی ہے، اور اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ لینا ہے، یعنی وظیفہ شروع کرنے سے پہلے بھی 7 دفعہ درود ابراہیم پڑھنا ہے اور وظیفہ ختم کر کے پھر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھنا ہے۔ اسی طریقے سے آپ نے وظیفے کو مکمل کرنا ہے اور اللہ تعالیٰ سے دعا کرنی ہے۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سنیں، جمعہ رات کے دن یعنی آج کے دن کرنا آپ نے یہ ہے پیارے بہن بھائیوں، جمعہ رات کے دن آپ نے نماز مغرب کے بعد اللہ کا بہت ہی مبارک عظمت والا، عزت و جلال والا نام یا سمیع، جس کا مطلب ہے سننے والا، ہر بات کو جاننے والا، سمجھنے والا، اس اسم پاک کو آپ نے 70 مرتبہ یا سمیع یا سمیع یا سمیع، اول آخر آپ نے 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر اپنے مقصد کو اپنے ذہن میں رکھتے ہوئے اللہ سے دعا کرنی ہے کہ اے اللہ، ہم نے جس مقصد کے لیے یہ وظیفہ کیا ہے، اس نام پاک کے صدقے ہماری دعاؤں کو قبول و منظور عطا فرما اور ہمارے ہر گناہ کو بخش دے۔ جس بھی مقصد کے لیے ہم نے یہ وظیفہ کیا ہے، جس بھی حاجت کے لیے کیا ہے، اس میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ وظیفہ دوبارہ دھیان سے سن لے، کرنا آپ نے یہ ہے کہ جمعے رات کے دن یعنی آج کے دن نماز مغرب کے بعد 70 مرتبہ یا سمیع یا سمیع اور اول آخر 7 مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر مقصد کو اپنے ذہن میں رکھنا ہے اور سچے دل سے رو کر گر گرا کر اللہ سے دعا مانگنی ہے کہ اے اللہ، ہماری فلاں حاجت کو پورا کر دے، ہمارے ہر کام میں ہمیں کامیابی، کامرانی عطا فرما۔ پیارے بہن بھائیوں، جب آپ سچے دل سے اللہ سے مانگیں گے تو انشاءاللہ تعالی یہ وظیفہ کیا، کوئی بھی اللہ کا وظیفہ، کوئی بھی اللہ کا نام پڑھنے سے اللہ تعالیٰ آپ کی ہر حاجت کو پورا کرے گا۔ بس آپ کا ایمان اور یقین پکا ہونا چاہیے۔ آخر میں دعا ہے، التجا ہے کہ اللہ تبارک تعالیٰ میرے اور آپ کے ہر گناہ کو معاف فرمائے، آمین۔